سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ساڑھ کی تجدید کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے علاقائی اور عالمی امن یقینی بنانے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی 4 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔ آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے تحت پولنگ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ساڑھ کی تجدید کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے آج ساڑھ کے منشور کے دن کے موقع پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ دن جنوبی ایشیائی ممالک کے مابین علاقائی ترقی، روابط اور تعاون میں موجود ان وسیع مواقع کی یاد دہانی کراتا ہے جن سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ سارک ممالک کے لوگ ان مواقع سے استفادہ نہ کیے جانے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ صدر عارف علوی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور بری فوج کے سربراہ جنرل سعید عاصم منیر کو ان کی گراں قدر خدمات پر آج ایوان صدر اسلام آباد میں ایک پروقار تقریب میں نشان امتیاز ملٹری کے اعزازات دیے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے کی جانے والی ریاستی دہشت گردی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس دہشت گردی کا نوٹس دیں۔ کچھ ممالک کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کے الزامات کے حوالے سے ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ ہم ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے گزشتہ کئی سال سے دہشت گردی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان خطے میں عدم استحکام نے ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سمیت پاکستان کے کئی افراد نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بھارتی پشت پناہی میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور عالمی برادری کو دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بھارتی ذہنیت کا نوٹس دینا چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ممتاز زہرا بلوچ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی انسانی قوانین اور اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کشمیریوں کا احتسال جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری اور عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں۔ روس سے گیس اور تیل کی درآمد کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ ہم خام تیل کی درآمد کے لیے روس سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے مشترکہ وزارتی کمیشن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے انڈونیشیا کے ہم منصب کی آج بالی میں ملاقات کے بعد کیے گئے۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بالی میں اپنے بوسنیا کے ہم منصب ڈاکٹر بصیرہ تورکوف کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں، تجارت اور دو طرفہ تعاون کے طریقہ کار کے ذریعے باہمی شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع کا خیر مقدم کرتا ہے۔ واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کئی لحاظ سے امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئینی نظام کے مفادات میں دلچسپی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تخفیف اسلحہ سے متعلق پاکستان کی 4 قراردادوں کی منظوری دی ہے، جن کا مقصد علاقہ استحکام کے ساتھ ساتھ عالمی امن و سلامتی کا قیام ہے، اور یہ ان اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کی بھی مظہر ہیں۔ ان قراردادوں کی منظوری کی سفارش 193 رکنی اسمبلی کی تخفیف اسلحہ اور عالمی سلامتی سے متعلق فرسٹ کمیٹی نے دی تھی، جہاں نمایاں تعداد میں ارکان نے ان قراردادوں کی مسودوں کی منظوری دی۔ ان 4 قراردادوں میں 3 علاقائی سطح پر تخفیف اسلحہ اور روایتی ہتھیاروں پر کنٹرول کے علاوہ اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق ہیں۔ چوتھی قرارداد میں جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ملکوں کے لیے سلامتی کی عالمی ضمانت کے حصول کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں میرپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں پولنگ جاری ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک وقفے کے بغیر جاری رہے گی۔ مواصلات کے وفاقی وزیر اسعد محمود نے کہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں مونسون کی مستدار بارشوں کے دوران لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والی سڑکوں کی 24 گھنٹوں میں بحال کر کے ٹریفک کی بلا تعطل روانی یقینی بنائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اب بلوچستان کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے کمانڈنٹ صلاح الدین محسود نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی خصوصی عدالت کی طرف سے 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے مقدمے کے تمام 32 افراد کو بری کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایگزیکٹو رکن اور ترجمان سید کثیر رسول الیاس نے کہا کہ بورڈ نے ان افراد کی بریت کے فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کا فیصلہ سنانے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے مسجد کے انہدام کو قانون کی حکمرانی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور ملزمان ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں خود یہ تسلیم کیا ہے کہ بابری مسجد کا انہدام ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں جارحیت کے دوران 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تینوں شہری قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 10 بجے شروع ہوگا۔ قطر میں فیفا عالمی کپ 2022 کا کوارٹر فائنل مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ پہلا میچ کروشیا اور برازیل کے درمیان ہوگا۔ میچ پاکستان کی معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے اور بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں
رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 31، پشاور کوئٹہ 17، گلگت 14، مری 11، مظفر آباد 16، سری نگر 11، جموں 20 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔